چھوڑو چھوڑو کیا جنت سے لینا، چھوڑو چھوڑو کیا جنت کے پیچھے آدمی دنیا آخرت چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کو جنت چاہیے نہ دنیا چاہیے، خودکشی چاہیے یا یہ چاہیے، پوچھو اس یہ ہوتے ہیں جی، نہ اس کو ایمان چاہیے نہ اس کو دنیا، اس کو وہی چاہیے جہاں پیار ہے، پوچھو اس سے، نہ جنت جانتا ہے نہ آخرت جانتا ہے نہ ایمان جانتا ہے نہ دنیا جانتا ہے نہ خاندان جانتا ہے نہ بدنامی جانتا ہے نہ عزت جانتا ہے نہ ذلت جانتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ ایسے ادھر بھی خدا رسول کا جنت دوزخ نہیں جانتا، جنت دوزخ سنتا رہتا ہے لیکن اس کو نہ ادھر ہوتا ہی نہیں کچھ، جب اس کا سنتا اس کو نشہ چڑھتا ہے، جس چیز میں محبت لگتا ہے، اس کو جس سے عورت سے محبت ہے اس کو نشہ چڑھتا ہے، اس کی گلی کا نام سنے نشہ چڑھتا ہے، اس کے کتے کا نام سنے نشہ چڑھتا ہے، اس کے خاندان کا سنے نشہ چڑھتا ہے، اس کے شہر کی بات سنے نشہ چڑھتا ہے، اس کا شہر ہے، اچھا اس کا شہر ہے، اس کے شہر کا ادب سے نام ہے، اس کی گلی کا کتا ہے، اس کو نرائے گا تو یہ کتا بھی ادھر جاتا ہے، ہاں ادھر جاتا ہے چکر لگا، یہ کتا بھی اچھا، مجنون لیلا کے کتے کو نراتا رہتا تھا، اس کے کیا کر رہے ہو، کل چھوڑ، تم کو پتہ ہے کیا کر رہا ہوں، تم کو پتہ نہیں نا اس کا، یہ ادھر جاتا ہے گلی میں، ہم ہنستے ہیں وہ روتا تھا۔ آقا جی محبت کسی چیز کی وجہ انسان کو اندھا کر دیتی، اس کی سوچ ختم ہو جاتی، بس سوچ وہی رہتی ہے، وہ دولت کی وجہ سوچ وہی ہے، سود کھائے حرام کھائے نادندگان بنے، اس کا سب کچھ وہی ہے، اس کو محبت ہے دولت سے، لڑکی سے تو پھر لڑکی سے محبت ہے۔ حضرت میں شخص کو دیکھا نوجوان کو طواف کر رہا تھا، اس کے سامنے کوئی لڑکی دوڑ گئی، جہاں وہ پیر رکھتی تھی اس کے پیر کی جگہ میں پیر رکھتا تھا، مجھے بڑا خطرہ ہے، کچھ کر نہ بیٹھے، دونوں کا نکاح کرا دیا، طواف کر رہا اس کا دل طواف میں نہیں، عبادت کر لیکن دل اس کے ساتھ، طواف کر رہے اس کے پیچھے چلتا ہے، جہاں اس کا پیر اٹھاتی ادھر پیر جلدی سے رکھتا، ادھر اس کا پیر آیا، ادھر پیر رکھی ادھر سے پیر آیا، انہوں نے دیکھ لیا، نکاح کرا دیا۔ یہی کہا حدیث میں، کسی کو ایسی مصیبت آ گئی، اس نے اپنے کو روکا، کھینچا، اس طرف نہیں گیا، اس کی طرف، بہت بڑا جہاد ہے، وہ پھر اسی حالت میں مار کے خدا رسول کی سوائے ایسی طرف رخ نہیں کرنا، اسی حالت میں مار سے رخ نہیں دیا، دل پر جبر ہی کرتا رہا، تو فرمایا وہ شہید ہے، من تعشق و تعفف، اس کو اس سے عشق محبت ہو گیا لیکن اسے روکا اپنے کو، باقی چیز نہیں ہے، وہ شہیدوں میں سے اٹھے گا۔ اللہ کے ہم کو خدا رسول کی محبت ہے، ہر محبت خطرے میں، ہر محبت، بلکہ اولیاء اللہ نے کہا جس پر خدا غضب کرتا ہے اس کو پھر دوسری محبت میں لگاتا ہے، یا پیشاب کی نالی میں مرتا ہے اسی لڑکی کے پیچھے یا دولت کے پیچھے، خدا رسول کے پیچھے نہیں مرتا، خدا رسول کی محبت خطرے سے خالی ہے، لیکن یہ بھی آسان نہیں ہے، اور یہ ساری عمر جنگلوں میں کاٹی، ساری عمر مجاہدے کی، پھر جا کے کہیں چنگاری لگی، پھر چنگاری بجھتی نہیں، جتنا بجھا ہے اس میں تیزی آتی رہتی ہے، ہر چیز کو جلا دے، ہر چیز کو ختم کر دیتی، نفس کو ختم کرتی ہے، دنیا کو ختم کرتی ہے، چنگاری خواہشات کو، بس ادھر خدا خدا ہی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، تیسرا نہیں ہوتا، اسی ان لوگوں کے شعر ایسے نکل جن پر حالت غالب ہوتی تھی تو وہ بظاہر وہ چیز کفر لگتی تھی، کفر نہیں ہوتا تھا، کس کے بس سے باہر ہوتا تھا، جب میرا بات ہے باہر سمجھا میرے اندر کون سمجھا،
تو بھی حق میں بھی حق، ایسے اس کی حالت ہو جاتی۔ اور معافی میں ہوتے تھے کہ حواس کام نہیں کرتے تھے، حواس کام نہیں کرتے، جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفر کے کلمے گئے۔ دوسرا کہ ایسے کلمات کیا خدا تعالیٰ کی ناراضگی غضب اترتا ہے۔ اگر وہ ایسے کلمات کیا جس بظاہر کفر ہے، لیکن وہ حقیقت کفر نہیں، اس کی وجہ ہے، اس کو ترقی ہوتی ہے۔ تو لوگ جس بناوٹ تصور کرتے ہیں نا، یہ اپنے کو مصیبت عذاب میں ڈالتے ہیں، جان کے وہ ایسے اولیاء کے شعر پڑھنے اپنے کو، اس سے صوفی سے نہیں بنتا آدمی، یہ تو کفر میں جاتا ہے۔ بہت لوگ یہ طریقت میں بھٹکتے ہیں، شرک میں چلے جاتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ولی نے کہا تو اس کی ہوش نہیں تھی، تیری ہوش نہیں ہے۔ آقا شرک سے منع نہیں کیا کہ ماں کا سجدہ مت کرو خدا کے سوا، کہتے آدم کو سجدہ ہوا، یوسف کو سجدہ ہوا، تم آدم کے ساتھ ہو یا آقا جی کے ساتھ ہو، یوسف کے ساتھ؟ آقا نے منع کیا نہیں کرنا۔ اور بناوٹ کے شعر پڑھنے، تیری حالت ایسی ہے، ایک میں دیکھا کہ سجدہ کروں سیدنا محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، سجدہ کروں یا میں دل کو سنبھالوں؟ میں کہ شرک کر رہا تو کہ تیری حالت ایسی ہے، ہوش کھوئے ہوئے، تو جان کے کہہ رہا ہے۔ جس کو ہوش ہی نہیں، اس کی بات اور ہے، اس کو معافی میں خدا رکھتا ہے۔ اس کو ہوش نہیں ہے، وہ اپنے کو خدا بھی کہہ دیتا، اپنے کو محمد بھی کہہ دیتا۔ یہ ہوش نہ ہونے کی وجہ سے حواس کام نہیں کرتے تو معافی۔ جس کی حواس کام کرے ویسی بات کہتا ہے، خدا کا غضب ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس قسم کے صوفی بنتے ہیں، ایسے شعر کے خود ہی بھٹکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکواتے ہیں، اور بعضی باتیں ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے قم باذن اللہ کہا تو وہ نہیں اٹھا مردہ، قم باذنی کہا تو اٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں اٹھا سکتے، اس نے اٹھایا۔ ایک چیز کو سمجھنا نہیں، کفر کی باتیں کرنا۔ اس کا بھائی قم باذن اللہ ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، لیکن اللہ اب تمہاری زبان سے زندہ کرے گا، تم کو عزت ملے۔ ادھر بھی قم باذن اللہ ہے، لیکن تمہارے سے زندہ اس لیے کرائے کہ تم کو عزت ملے۔ خدا خود دیتا ہے جیسے، لیکن جب تمہاری دعا سے دیتا ہے تم کو عزت دیتا ہے، یہ دعا کرے گا ہم دیتا خدا، لیکن اس کے ذریعے سے جس کو عزت دی ہے۔ ایسے خدا خود شفا دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، لیکن جب کسی ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا دیتا ہے، کسی کی دعا سے شفا دیتا ہے، کسی کے ہاتھ سے شفا، اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو جی خدا نے، لیکن اس کے ہاتھ سے جی اس کو عزت بخشی ہے۔ تو یہ ایسے مسئلے ہیں، سمجھ میں نہ آنی وہ باتیں کرنی، لوگوں کو چھشو پن میں ڈالنا، چکر میں ڈالنا۔ اسی بعض لوگ طریقہ سے چیزوں سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث کچھ کہتا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ پیروں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اچھا کرتے ہیں، سیدھا رستہ چلتے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے بڑی گڑبڑ ہے۔ لوگ کفر میں مرتے ہیں، ایمان پہ مرتے ہیں، عشق میں مرتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، کتابوں کے مفہوم سمجھتے نہیں، اولیاء کے غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اب غلط مطلب نکالنا کتنی بری بات ہے، لوگوں کو شرک میں ڈالنا کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم کو کچھ مصیبت ہے، کچھ ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹاتا۔ وہ کہتے نہیں خدا ہٹائے نہ ہٹائے، ہم تو ولی کو مانتے، ولی ہٹاتا، ولی نہیں ہٹاتا، نہ نبی ہٹاتا، خدا ہٹاتا۔ قرآن میں آیت ہے میں یمسسک اللہ بضر، تم کو کوئی تکلیف آ جائے فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، نہ نبی نہ کوئی ولی، نہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی ولی کی کیا شان ہے؟ نبی ولی ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹواتے ہیں۔ آپ سمجھیں، ہٹاتا خدا ہی ہے، لیکن تم دعا کرو، یہ کر، تمہاری بات میں وہ بات نہیں جو نبی کی دعا میں بات ہے یا ولی کی، ان کو عزت دی گئی ہے کہ کرتے ہم ہیں، جب تک تم نہیں کہو گے ہم نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی عزت۔ صحابہ کو پتہ تھا اللہ ہٹاتا ہے، لیکن وسیلے سے ہٹاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ کہتے ہم ہٹائے نہ ہٹائے ہماری مرضی، لیکن اگر مصطفیٰ دعا کریں وہ چیز ہٹے ہی ہٹے۔ تم دعا کرو بارش ہو نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے، اگر حضرت مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں ایک دم بادل حاضر، رحمت کھل جاتی۔
تو آقا کے وسیلے کے منکر ہوتے ہیں. ایسی توحید سے بھی خدا بچائے جس میں بے ادبی ہو اولیاء کی، بے ادبی ہو انبیاء کی، بے ادبی ہو حضرت محمد مصطفیٰ کی. بات کو سمجھنا، بے ادبی کرتے ہیں. کیسے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ وہابی ٹائم. اللہ سے جب پوچھو تو اللہ قریب ہے، اللہ دعا سنتا ہے. تو یہ آیت ہے، ٹھیک ہے آیت ہے. صحابہ کو نہیں پتہ تھا اللہ دعا سنتا. تو صحابہ آقا جی کے پاس کیوں آتے تھے؟ پھر خود کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ کرے نہ کرے اللہ کی مرضی پر ہے. لیکن اللہ جتنا راضی حضرت محمد مصطفیٰ پر ہے، اور جتنا مہربان حضرت محمد مصطفیٰ، اور جتنا فضل ان پر ہے کسی مخلوق پہ نہیں ہے. ادھر کام ایک دم بنتا ہے، ہاتھ اٹھا نہیں کام بنانا. تو کرتا تو اللہ تھا لیکن کرواتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروا سکتے ہیں ساری دنیا سارے انبیاء نہیں کروا سکتے. اتنا مطلب وسیلے کے مطلب ہے ادھر. کرتا اللہ لیکن کرواتے ہیں. کچھ سمجھنا چاہیے بات کو، الٹ پلٹ بات کو کرنا، یا توحید بیان کرنا ایسی بے ادبی کرنی، ایسا انداز سے بیان کرنا لوگوں کا ایمان نکل جائے. نہ نبی کی عزت، نہ ولی کی عزت، نہ کسی کی عزت ہے، کچھ نہیں ہے، سب اللہ ہے. کوئی کچھ نہیں ہے. جس کو اللہ بنا دے وہ سب کچھ ہے. اللہ بخشتا ہے، کوئی نہیں بخشتا. لیکن اللہ کہتے ہیں بخشتا ہوں، بعض وقت نہیں بخشتا ہوں جب تک حضرت محمد مصطفیٰ سفارش نہ کریں. تو پھر عزت دی ہے نا، پھر وسیلہ ہوئے نہیں ہوئے. بولتے وسیلہ نہیں ہے. آیتوں کو توڑ پھوڑ کر بے جوڑ باتیں کرنی. آقا جی کی بہت بے ادب ہیں. ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں بعضی کتابوں میں کہ نہیں کرنے چاہیے. ایک مولوی کے متعلق، ایک ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرتی. آقا کے متعلق کرتے ہیں کہ کسی آقا ایسا تو نہیں بولتے، مجھول بولتے ہیں. خدا کے سامنے کوئی چور چمار کی حقیقت نہیں رکھتے. لفظ بولنے کے چور چمار، جس کو خدا عزت ہے وہ سب کچھ کرے، وہ بہت عزت والا ہے. ایسے الفاظ، غلط الفاظ، بے بودا الفاظ، بدتمیز، یہ توحید ہوتی ہے ایسے.